الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بے سر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن جمعۃ المبارک نصیب ہوا، اور مزید فضل در فضل یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ ذوالحجۃ الحرام کے مبارک ایام عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور نوازشات اور عطائیں یہ بے شمار ہیں. وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جسے وہ عطا فرمائے اسے محروم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ جسے محروم کرے اسے دینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. بلا شبہ دنیا کی نعمتیں بھی وہی عطا فرماتا ہے، یہ رب کا فضل ہے، اور اخروی انعامات بھی اسی کی طرف سے ہوتے ہیں. دنیاوی نعمتیں اور اخروی جو رب باری تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ رب ہی کی طرف سے ہیں. مگر دنیاوی نعمتیں اس بات کی نشانی نہیں ہیں، دنیاوی نعمتیں
اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ دنیاوی نعمتیں اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کیونکہ یہ نعمتیں وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ عیسائی ہیں، انہیں بھی یہ دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں، بظاہر دنیا میں ان کے بڑے عیش ہیں، بڑی عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، گاڑیوں میں بھی گھومتے ہیں۔ یہودی ہیں، ہندو ہیں اور دوسرے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت دنیاوی نعمتیں انہیں عطا فرما رہا۔ تو دنیاوی نعمتوں کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں دینی ترقی اور اخروی نعمتیں صرف انہی کو نصیب ہوتی ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو دنیاوی نعمتیں خوب مل رہی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ہے اور اسے دین کی سمجھ اللہ رب العزت عطا فرما رہا، اسے علم دین کی توفیق دے رہا، اس بندے کو نیکیوں کی توفیق دے رہا، عبادتوں کی توفیق دے رہا، رات قیام کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رب ہم سے راضی ہے۔ کیونکہ دنیاوی نعمتیں تو دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں، لیکن ہر ایک سے رب راضی نہیں ہے۔ تو جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اخروی نعمتیں اور دینی ترقیاں، علم دین حاصل کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ جس پر خصوصی کرم فرمانا چاہے، اسے دینی ترقی اور اخروی انعامات حاصل کرنے کے لیے وقت اور موقع دونوں عنایت فرماتا ہے، اور پھر ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق سے بھی نوازتا ہے، کہ وقت بھی دیتا ہے اور موقع بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، بہترین انسان کون ہے؟ اے میرے کریم آقا، بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عمر لمبی ہو، طویل ہو اور عمل وہ اچھا ہو، یہ بہترین انسان ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بدترین انسان کون ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا۔ جس کا عمل اچھا ہو وہ اچھا انسان ہے، بہترین ہے، اور جس کا عمل برا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین انسان ہے۔ محدثین نے لکھا کہ پہلا شخص بہترین اس لیے کہ اسے نیکیوں میں ترقی اور رحمت الہی حاصل کرنے کا وقت بھی ملا اور اچھے اعمال کی توفیق بھی نصیب ہوئی، چنانچہ اس کی نیکیاں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہیں، اور جبکہ دوسرے کے بدترین ہونے کا سبب یہ ہے کہ اسے وقت اور موقع دونوں ملے، مگر اس نے موقع ضائع کیا اور اپنا وقت برے کاموں میں برباد کیا، اور اس کے گناہ باقی لوگوں سے بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جس کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں اس سے اللہ راضی نہیں ہے،
یہ دلیل نہیں ہے کوئی شخص آ کر کے یہ کہے کہ بھئی میرے گھر میں 3 وقت کا بہترین قسم کا کھانا بنتا ہے، میں بکرے کا گوشت کھاتا ہوں تینوں ٹائم، اور بہترین قسم کی گاڑی میں گھومتا ہوں اور بہترین قسم کے بنگلے میں رہتا ہوں، تو مجھ سے میرا رب راضی ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ رب راضی ہو بھی سکتا ہے کہ رب راضی ہو، لیکن یہ دلیل نہیں ہے. اور رب کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ کہے کہ اللہ رب العزت مجھے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے، مجھے روزے کی توفیق بھی دیتا ہے، مجھے عبادتوں کی لذت سے بھی نوازتا ہے، مجھے قربانی کا موقع بھی عنایت فرماتا ہے، اور ساری نیکیاں میں کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے موقع، وقت، توفیق سب کچھ عطا کیا جاتا ہے. تو اب وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اس بندے سے اس کا رب راضی ہے. لیکن دنیاوی نعمتیں یہ دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ رب راضی ہو لیکن دلیل نہیں ہے. اس وقت یہ جو ایام چل رہے ہیں، اس وقت ہمیں رب تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا عظیم الشان موقع میسر ہے. ماہ ذوالحجہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، 4 دن ہو گئے، اور آج چوتھا دن ماہ ذوالحجۃ الحرام کا. ایک تفسیر کے مطابق جن 10 راتوں کی اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں قسم ذکر فرمائی ہے، جو ابھی میں نے آیت مقدس سے تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، اور 10 ہے کہ جناب میرا پڑوسی اتنے کا لے آیا تو اب میں اس سے زیادہ کا لے کر کے آؤں گا. یہ ہم نے ضرور سوچا، اور اکثر مساجد میں ویڈیوز میں علماء اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ قربانی کا نام محض اللہ رب العزت کی رضا ہے. اگر شرعی مسئلہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے بجائے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے بجائے اگر کسی شخص کی نیت ہو کہ مجھے گوشت حاصل کرنا ہے، اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی. گائے میں 7 حصے ہیں، اور 7 میں سے 5 حصے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ڈالے گئے، اور 2 حصے اس نیت سے ڈالے گئے کہ میں نے گوشت حاصل کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں اب قربانی پورے جتنے بھی 7 حصے ہیں سب کی قربانی فارغ، ضائع ہو گئی. جتنے حصے ہیں سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، پلس جتنے لوگ اس میں شامل ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تک، ہر ایک کا صحیح العقیدہ ہونا لازم ہے. اگر 6 حصے وہ اس کے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو اپنے لیے فرض عین مانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جناب اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اس کے ساتھ حصہ ملایا جائے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اتنا بھی علم نہیں تھا جتنا پاگلوں کو تھا، اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں معلوم تھا، ایسے شخص اگر قربانی میں شامل ہو گئے تو 6 حصے صحیح العقیدہ لوگوں کے ہوں اور 1 حصہ ایسے بیکار آدمی کا ہو، سب کی قربانی ضائع ہو گئی، سب کی قربانی ضائع ہو گئی، کسی بھی قربانی جائز نہیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بھئی ہم نے جو قربانی کر رہے ہیں یہ وہ قربانی ہے جو ہمیں حشر کے میدان میں جنت کی طرف لے کر کے جائے گی. تو اب یہ قبول بھی ہونی چاہیے، قربانی بھی وہ جنت لے کر کے جائے گی جو قبول ہو، جس میں ریا شامل ہو، جس میں دکھاوا شامل ہو، جس جانور کو ہم نے ڈنڈی سوٹے لگائے ہوں تو وہ قربانی کا جانور ہمیں جنت میں لے کر جائے گا کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں پیش کرے گا، یا رسول اللہ اس نے مجھے قربان تو کیا لیکن اس کی قربانی اللہ کی رضا نہیں، محض اس کی قربانی دکھاوا تھا،
اے میرے کریم آقا اس نے مجھے قربان تو کیا لیکن اس کی قربانی اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ اپنے خاندان والوں کی دعوت کرنا تھا. یا رسول اللہ اس نے مجھے قربان تو کیا لیکن اس کی قربانی کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ اپنے محلے والے رشتہ داروں کو سب کو دکھانا تھا کہ میں بھی قربانی کر سکتا ہوں. تو ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں. اور جس کی قربانی قبول نہیں, جس کی قربانی جائز نہیں, تو وہ کیا اپنے کھروں سینگوں بالوں کے ساتھ جنت کی طرف لے کر کے جائے گا؟ تو پلے صراط قربانی ایسی کریں, قربانی ایسی کریں کہ جو آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے پلے صراط پار کرا دے. اب اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھائی ماشاءاللہ زبردست بڑا پیارا جانور ہے. انہوں نے کہا امام صاحب تھوڑا سا ادھار کرنا پڑا بس لیکن میں لے آیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تھوڑا چھوٹا لے لیتے جانور, ضروری تو نہیں تھا ادھار کر کے لائیں, بڑا لائیں لیکن ادھار کر کے لائیں. تو انہوں نے مجھے یہ حدیث مبارکہ پیش کی. ہمارے یہاں محدثین اور فقیہ, شیوخ الاحادیث, شیوخ القرآن, شیوخ الاسلام, وہ بھی تو اتنے سارے ہیں نا, استدلال دیکھیں کیسا حدیث مبارکہ سے کیا. بولے مجھے تھوڑا سا ادھار لینا پڑا. بھائی کیوں, چھوٹا جانور خریدتے آپ؟ کس نے کہا تھا آپ سے آپ ادھار لیں اور ایسا جانور خریدیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ امام صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی کا جانور جو ہے وہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ تمہیں اپنے سینگوں, کھروں اور بالوں کے ساتھ اپنے اوپر سوار کر کے جنت کی طرف پل صراط پر سے لے کے گزرے گا. تو میں نے یہ حدیث مبارکہ جب پڑھی اور سنی تو میں نے یہ سوچا کہ جانور اتنا تگڑا تو ہو کہ میرا وزن برداشت کر لے. اللہ اکبر. یہ جو سوار کرنے کا مسئلہ ہے نا, یہ نیت کے ساتھ خاص ہے. یہ جو سوار کرنے کی بات ہے یہ نیت کے ساتھ خاص ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے اگر کسی شخص کے ذہن میں ہو یہ بات کہ یار جانور بڑا مضبوط اور تگڑا ہونا چاہیے چاہے مجھے ادھار کرنا پڑے. جانور اسلام نے اتنا ضرور کہا کہ اتنا ہو کہ جہاں آپ اس کو باندھ رہے ہیں وہاں سے قربان گاہ تک, جہاں اس کی قربانی کی جا رہی ہے یہاں تک وہ چل کر اپنے قدموں پہ آ سکے. جانور اتنا تندرست ہونا چاہیے کم سے کم, زیادہ سے زیادہ کتنا بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر قرض لے کر ادھار لے کر قربانی کرنا کہ بھئی یہ مجھے سوار کر کے لے کے جائے گا اس لیے تگڑا لیا. تو حدیث مبارکہ میں اس طرف اشارہ نہیں کہ آپ بھاری جانور لو, حدیث مبارکہ میں اشارہ یہ ہے کہ آپ کی نیت بڑی بھاری ہو, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے, میں نے اپنا فریزر بھر لیں, ناجائز نہیں ہے فریزر بھرنا, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. ہاں جی, کوئی آپ کو کہے کہ تم نے فریزر بھر لیا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی, ہمارے پاس لے آنا. بولے بھائی آدھا انہوں نے اپنے لیے رکھا آدھا ہمارے لیے رکھا ہے, قربانی جائز ہے. بھائی آپ پورا فریزر بھر لیں, پوری گائے سالم ایسے ہی فریزر میں بھر لیں, قربانی جائز ہے. نیت قربانی کا گوشت بھرنے کی نہ ہو, نیت ہو میں نے رب کو راضی کرنا ہے. اب جب رب راضی ہوگا تو کھانے کو بھی دے گا بھائی تمہیں بہترین قسم کی چیز. تو قربانی کا گوشت افضل و اعلیٰ عمل یہ ہے کہ آپ اسے اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کریں, اور تقسیم عموماً لوگ تقسیم کرتے ہیں, اکا دکا اگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے تو پتہ نہیں, لیکن عموماً لوگ تقسیم کرتے ہیں. تو اس کے جو بزرگان دین نے شکل بنائی ہے کہ جناب 3 حصے کر لیں, اور 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ آپ غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک اپنے لیے آپ اس کو رکھ لیں. تو ایسا یہ طریقہ بہت اچھا ہے جو بزرگان دین نے ہمیں دیا. آپ اس میں سے ایک حصہ تقسیم کرتے ہیں, 2 رکھتے ہیں جائز ہے, 2 تقسیم کرتے ہیں 1 رکھتے ہیں جائز ہے, سارا رکھ لیتے ہیں جائز ہے, سارا تقسیم کر دیتے ہیں جائز ہے. اب جیسا عمل ہوگا اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا. ہاں ارادہ یہ ہے کہ میں پوری گائے بانٹوں گا, گلی میں ذبح کروں گا اور گلی میں ہی ساری گائے تقسیم کر دوں گا, ارادہ یہ ہے. لیکن اس ارادے کے پیچھے رب کی رضا شامل نہیں. اس ارادے کے پیچھے یہ بات شامل ہے
کہ میں جب قربانی کا جانور تقسیم کر رہا ہوں گا تو میرا جو پڑوسی ہے وہ جل رہا ہوگا، آگ لگی ہوئی ہوگی اس کے اندر کہ یار یہ پورا جانور ایسے ہی بانٹ رہا ہے. اب اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں جی، انما الاعمال، بڑی مشہور حدیث مبارکہ، بچوں کو یاد ہے، انما الاعمال، بولے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا، پوری حدیث مبارکہ ہے نا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور اسے ملے گا وہی بڑا مشہور معقولہ محاورہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بس یہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. جو دل میں ارادہ کرے گا اللہ کی طرف سے بھی وہی ملے گا. دل میں ارادہ ہے اللہ کو راضی کرنا تو اللہ راضی ہوگا. دل میں ارادہ ہے کہ میں ریاکاری کروں، دنیا کو دکھاؤں کہ بھئی دیکھو میں کتنا بڑا جانور لایا اور اس کا گوشت میں کیسے تقسیم کر رہا ہوں اور یہ اور فلانا ڈھمکانا، یہ ساری چیزیں، تو پھر اس کو بھی وہی ملے گا جو اس کے دل میں ارادہ ہوگا. اگر دنیا میں اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت واہ واہ کروائے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، دنیا میں لوگ کہیں بھائی واہ کیا مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، دنیا میں کوئی واہ کیا قربانی کا جانور ہے بھائی، 5 لاکھ کا 8 لاکھ، ارے بھائی واہ کتنا خوبصورت. اگر کسی کے دل میں یہ واہ ہے تو اللہ واہ کروائے گا. لیکن حشر کے میدان میں جب یہ بندہ جائے گا نا، مولا میری نیکی ہے، میں نے قربانی کی ہے، میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، تو اللہ کہے گا دنیا میں تمہاری واہ کروا تو دی، اب کیا لینے آئے ہو؟ دنیا میں واہ ہو تو گئی، اب کیا لینے آئے ہو؟ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، اب تم ہمارے پاس آئے ہو کہ مجھے نیکیوں کا بدلہ چاہیے، نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل چکا. تو ارادہ، بس آج کا پورا خلاصہ لب لباب یہ، پہلی چیز تو ان مبارک ایام، یہ جو بڑی برکتوں والے دن ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائی. اور پھر ان 10 دنوں کی فضیلت پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمائی. تو ان 10 دنوں میں باقی پیچھے بچے ہمارے پاس 6 دن، آج 4 ہو گئی. ان 6 دنوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. بھائی جب یہ فضیلت مل جائے کہ ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، ایک روزہ سال بھر کے نفلی روزوں کے برابر ہے، جب یہ فضیلت مل گئی، اب ہمیں چاہیے نا بھائی، اللہ نے موقع دیا، وقت دیا، ہمیں تندرست بنایا، جوان بنایا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہاں مثال دے دوں اگر ناراض نہ ہو، میرا جیسا آدمی، چلے میں تو جوان ہوں، میں روزے کی بات کر رہا ہوں تو اس پر یقیناً کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے یار روزہ بڑی کمزوری ہے، طبیعت بھی اب صحیح نہیں رہتی، عمر بھی میری 40-50 ہو گئی ہے. اور میں اس سے کہوں کہ حاجی صاحب آپ کے لیے میں نے ایک خاتون دیکھی ہیں، وہ بڑی خوبصورت ہیں، آپ کے لیے بڑا اچھا رشتہ دے گا. وہ مثال دے گا، مام صاحب مرد کبھی بڈھا ہوتا ہے، یہ مثال دیتے ہیں نا. تو روزے رکھنے کے لیے بھی بڈھے نہیں بنے، پھر روزے رکھنے کے لیے بھی بہانہ نہ کریں، میں رکھنا ہی رکھنا ہے، فضیلت ہے، رکھیں گے تو پورے سال بھر کے نفلی روزوں کے برابر ہے، فضیلت ہے. تو جب ہم اپنے مطلب کے لیے جوان ہو سکتے ہیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی جوان ہو سکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ پتہ کی بات ہے، جب اپنے کام کے لیے جوان ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں رب کو راضی کرنے کے لیے بھی جوان ہونا پڑے گا. جب تک جوان نہیں ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہم کر نہیں پائیں گے نا. 2 رکعت نفل پڑھی، گھٹنے، اور پوری رات کے لیے چھوڑ دو تو پھر میں تو ابھی تگڑا ہوں نا، مرد بڈھا تھوڑی ہوتا ہے، اور 2 رکعت نفل میں گھٹنے میرے. تو جب تک رب کو راضی کرنے کے لیے جوان نہیں ہوں گے نا، رب راضی 2 نہیں. بھلے امام صاحب رات ہے، کیا ہو گیا، کیا کیا فضیلت ہے اس رات کی؟ ان 10 راتوں کی فضیلت، ایک رات کی فضیلت، ایک رات آپ نے قیام کیا شب قدر میں قیام کے برابر،
تو اب آپ بولیں امام صاحب ایک رات ہے، ہم 6 بچی ہیں، 6 کی 6 راتیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نکال دیں گے انشاءاللہ. وہ زور سے بول دیں نا انشاءاللہ. نہیں، نیت آپ نیت کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ یار میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم سے کم بھی 2 رکعت نفل تو پیش کرنی ہے. نیت کر لیں بھائی اللہ نے توفیق سے نوازا تو 2 کیا آپ 200 بھی پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ ہم نے رات قیام کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے ان بڑی راتوں میں قیام کرنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں مولا وہ ہمیں سچی تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ریاکاری، جھوٹ اور دکھاوا، یہ ساری چیزیں مولا ہمارے دلوں سے دور فرما. اب یہ چادر میں نے ڈالی ہے، آپ سمجھنا چاہیے آپ کو چادر کیوں ڈالی گئی. پہلی چیز تو یہ کہ بھائی جنریٹر کے لیے اب میری آواز بلند ہونے والی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں جنریٹر کے لیے آپ لوگ اب یہاں پہ مال ڈالیے، اور میں انتظار کر رہا ہوں آج پہل کون کرے گا. پچھلا جمعہ پہل بھائی ہم نے کی تھی، آج پہل کوئی اور کریں. اب یہ آپ سنتے بھی رہیں. دوسرا اعلان، یہ چادر خالی جنریٹر کا انتظار کر رہی ہے. بولیں جی سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک آ گیا. بولیں جی سبحان اللہ. بلند آواز سے کہتے ہیں نا، اور مسجد کا کام ہو رہا ہے. اچھا کسی کے دل میں یہ بھی نہ ہے کہ یار مسجد کا کام میری وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی بھی نہ دینا، کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے یا ویسے بھی کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی مال نہ دے، رب پھر بھی کام کروا ہی دیتا ہے. یہ رب کے کام ہے. منگولوں کا کتا بھی جو ہے نا کبھی کبھی منگولوں کے سینے پہ چڑھ کر اس کا سینہ پھاڑ دیتا ہے. بولا کوئی مسلمان نہیں ہو گستاخ کو میں خود ہی قتل کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت کتوں سے بھی کام لے لیتا ہے. تو پھر ہم تو انسان ہیں، تو کبھی بھی دل میں یہ ارادہ یہ نیت نہ کریں کہ یار میری وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کروا رہا ہے ہم سے تو ہو رہا ہے. اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم نہ کر سکیں. یہ اندر حال سے ہی اٹھ کے آ رہے ہیں، تھوڑا باہر والے بھی آئے نا یار. اچھا اب ایک دوسرا اعلان یہ آنے والا جو اب بڑا دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے والا دن عید الاضحیٰ کا ہوگا، بقرہ عید. پھر اس کے بعد پھر ہمارے پاس بڑا دن ہے جمعہ. اب جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس میں جو ہماری جامع مسجد محمدی ہے، اس جامع مسجد محمدی میں عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ، یہ تو جمعہ میں لیٹ کر دیتا ہوں لیکن عید کی نماز انشاءاللہ فکس 6:45 پر ادا کر دی جائے گی. عید کی نماز انشاءاللہ 6 یاد کر لیں تاکہ یاد رہے، 6:45 یعنی 6:45 بجے عید کی نماز انشاءاللہ آپ کی جامع مسجد محمدی میں ادا کر دی جائے گی. تو وقت کا خیال کرتے ہوئے، جمعہ نہیں ہے، جمعے میں تو اعلان بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ذہن بھی بنانا ہے. عید کی نماز ہے نا، تو عید کی نماز کے لیے بس ہم آخر میں طریقہ ہی بتاتے ہیں، مختصر سا بیان 20 منٹ 15 منٹ کا، اور طریقہ بتایا، اور 6:45 پہ اللہ اکبر کہہ دیں گے انشاءاللہ. عید الفطر کی پڑھی ہے نا آپ نے پیچھے، ایسا ہی تھا نا بھئی، 8 بجے تھی غالباً عید الاضحیٰ کی جو عید الفطر کی جو نماز تھی. تو ادھر ٹائم ہوا اور ادھر ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا. تو عید الاضحیٰ کی نماز بھی 6:45 بجے ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، اور ادھر ٹائم 6:45 ہوئے اور ہم اللہ اکبر کہہ دیں گے. تو عید الاضحیٰ کے لیے آپ وقت کا خیال کیجئے گا. اللہ کریم ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.